بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، امجد وڈیچ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہے۔ سب سے پہلے تو کراچی میں جو طیارہ حادثہ ہوا ہے اس پہ اظہار افسوس۔ اللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم سب کے یہ قومی المیہ ہے، یہ صرف ان خاندانوں کا المیہ نہیں ہے، ہم سب کا المیہ ہے۔ اور اس میں ٹریجڈی کا عنصر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ایک تو یہ ٹریجک انسیڈنٹ ہے، ساتھ ہی عید چونکہ 2 دن بعد ہے، اور تیسرا فیکٹر جو آلریڈی کرونا کا چل رہا ہے، جس کے نتیجے میں پوری دنیا بھی اور پاکستان میں بھی ایک کیفیت ہے ایسی خوف کی اور افسوس کی اور ڈپریشن کی۔ اس کیفیت میں اس طرح کا واقعے کا ہو جانا وہ اور بھی زیادہ بڑی ٹریجڈی بن جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے ایسے حادثات سے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس تک بڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ براہ کرم اگر آپ نے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پش کر دیں۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے گزشتہ روز جو قرضہ کمیشن کی رپورٹ آئی ہے، وہ آپ نے دیکھی ہوگی، آپ کے اس کے مندرجات آپ کے علم میں آ چکے ہوں گے۔ اس میں جو ہمیں اس میں بھی ایک ٹریجڈی کا ایلیمنٹ ہے۔ وہ نظر یہ آتا ہے کہ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اوپر جو کل قرضہ تھا، جو پچھلے اس سے پہلے 1947 سے لے کے 2008 تک کے سارے پیریڈ کا قرضہ تھا، وہ 60-61 سال کا وہ کتنا بنتا تھا؟ وہ 6,690 روپے تھا، 6,690 ارب روپے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ صرف 10 سالوں میں وہ قرضہ نہ صرف یہ کہ ڈبل ہوا بلکہ 4 گنا سے بھی زیادہ ہو گیا۔ ہوا یہ کہ اگلے 5 سال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، وہ 6,690 روپے کا قرضہ جو تھا وہ 14,500 ارب روپے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو ان 5 سالوں میں وہ جو 14,500 ارب روپے تھا وہ 30,900 کچھ ارب روپے وہ قرضہ ہو گیا۔ یعنی انہوں نے زرداری صاحب نے پہلے والے کو ڈبل کیا اور نواز شریف صاحب نے جو انہوں نے انہیرٹ کیا اس کو ڈبل کیا قرضے واپس کرنے کی بجائے۔ تو اس میں جو المیہ ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اس کو اگر دوسرے ڈالر ٹرم میں اگر آپ کہیں تو یہ تھا کہ جب 2008 میں یہ گورنمنٹس آئیں تو اس وقت پاکستان کے اوپر، یہ میں بیرونی قرضے کی بات کر رہا ہوں، یہ قرضہ کمیشن نے بھی بیرونی قرضوں کو ڈسکس کیا ہے، اس حوالے سے یہ کمیشن کی رپورٹ ہے۔ تو اس وقت 2008 میں جب زرداری صاحب آئے تو 34 ارب ڈالر قرضہ تھا پاکستان کے اوپر، اور پر کیپیٹا اگر آپ کہیں تو یہ 40,000 روپے تھا پر کیپیٹا فی کس پاکستان کے اوپر بیرونی قرضہ کتنا تھا؟ 40,000 روپے۔ اور اس کے بعد جب وہ چھوڑ کے گئے زرداری صاحب 2013 میں تو اس وقت 59 بلین ڈالر بیرونی قرضہ تھا پاکستان کے اوپر، اور جو پر کیپیٹا لون تھا پاکستانیوں کے اوپر وہ ہو گیا، وہ ڈبل ہو گیا، وہ 80,000 روپے ہو گیا۔ اور اس کے بعد جناب محترم میاں نواز شریف صاحب جب وہ تشریف لے گئے 2018 میں، ان کی نون لیگ کی گورنمنٹ گئی اور پی ٹی آئی نے ٹیک اوور کیا، تو یہی جو قرضہ تھا 59 بلین ڈالر یہ 93 بلین ڈالر ہو چکا تھا، اور جو پر کیپیٹا فی کا پاکستانیوں کے اوپر قرضہ تھا وہ 1.5 لاکھ روپے ہو چکا تھا ان 10 سالوں میں، 40,000 روپے سے 1.5 لاکھ روپے، جو اب اگلے 2 سالوں میں جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے قرضے لیے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہی جو قرضے ہیں یہ 100 ارب ڈالر سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور جو فی کس پاکستانی کے اوپر فی کس قرضہ ہے بیرونی وہ 2.25 لاکھ روپے سے اوپر ہو چکا ہے۔ تو یہ وہ سچویشن ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں، لیکن اس میں قرضہ بظاہر کچھ ایسی بری بات نہیں ہے۔ تمام دنیا کے ممالک قرضے لیتے ہیں اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے، اکانومی کا پہیہ چلانے کے لیے، لیکن اس میں جو المیہ کی بات وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک اور المیہ ہے۔ اگر ہسٹری میں جائیں گے تو میں یہ آپ کو واپس لے کے جانا چاہوں گا، پھر آپ اس میں جو ٹریجڈی ہوئی ہمارے ساتھ، جو ہاتھ ہوا، اس کو صحیح طرح سمجھ سکیں گے۔ اگر جو اس سے پہلے کا عرصہ ہے اس کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔ دیکھیں، پاکستان فرسٹ ٹائم جب پاکستان بنا تو پاکستان کے اوپر کوئی قرضہ نہیں تھا۔ برٹش انڈیا میں پاکستان اور انڈیا کے اوپر کوئی برٹش گورنمنٹ قرضہ نہیں چھوڑ کے گئی تھی، اور پاکستان پہلی دفعہ 1950 میں آئی ایم ایف کا ممبر تو بن گیا، لیکن پاکستان نے پہلا قرضہ 1958 میں دسمبر جب ایوب خان صاحب تشریف لائے اکتوبر میں،
اس کے 2 مہینے کے اندر 8 دسمبر 1958 کو پہلا IMF سے بیل آؤٹ پیکج لیا جناب جنرل ایوب خان صاحب نے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ پھر چل ہوا۔ پھر اس کے بعد جب بھٹو صاحب آئے تو انہوں نے بھی 72 میں IMF سے قرضہ لیا۔ پھر جب ضیاء صاحب آئے تو انہوں نے بھی IMF سے $2 ارب کا پیکج لیا۔ اور لیکن اس میں ایک جو بات ہے، 88 تک جب ضیاء صاحب کا پیریڈ ختم ہوا 1988 تک، اس تک جتنے قرضے بھی لیے جاتے رہے، پاکستان نے 1980 سے پہلے 7 دفعہ بیل آؤٹ پیکج لیا، اور 1980 کے بعد 15 دفعہ اور مزید، یعنی ٹوٹل 22 دفعہ IMF سے پاکستان اب تک بیل آؤٹ پیکج لے چکا ہے۔ لیکن 98 سے پہلے جتنے بھی یہ قرضے لیے گئے اس طرح سے، وہ پاکستان ان کو بر وقت واپس کرتا رہا۔ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوا پاکستان کے ساتھ کہ اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ کوئی ٹریجڈی تھی، وہ ایک روٹین تھی، جیسے دنیا کی ساری قومیں قرضے لیتی بھی رہتی ہیں اور واپس بھی کرتی رہتی ہیں۔ لیکن ٹریجڈی شروع ہوئی 1988 سے، جب ہمارے جو بلوڈ، ہمارے پیارے، ہمارے محبوب جمہوریت کے چیمپئن قائدین، انہوں نے، وہ محترمہ بینظیر بھٹو گورنمنٹ میں آئیں، انہوں نے 2 پیکج لیے IMF سے، اور 1990 میں ان کی گورنمنٹ ٹوٹ گئی۔ دونوں پیکج ابھی لون واپس ہونے تھے اور یوٹیلائز ہونے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ گئی، انہوں نے کہا مجھے تو خزانہ خالی ملا ہے، پھر انہوں نے پیکج لے لیا۔ اور اس کے بعد پھر 93 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے کہا مجھے تو خزانہ خالی ملا ہے، اور پھر انہوں نے اور پیکج لے لیے۔ پھر 97 میں جب میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا یہ خزانہ خالی ملا ہے، انہوں نے اور پیکج لے لیے۔ یہ انٹرنیشنل لون کے کوئی پیرس کلب سے لے لیے، پیرس کنسورشیم سے، کسی نے ملٹی لیٹرل انٹرنیشنل جو ڈونرز ہیں ان سے لیے، IMF سے لیے، ورلڈ بینک سے لیے، اور دنیا کے اور ممالک سے بھی، اداروں سے بھی، بینک سے بھی۔ یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے۔ IMF صرف اکیلا نہیں ہے پاکستان کو قرضے دینے والا، بے شمار بینکیں، بے شمار دنیا کے ممالک ہیں، اس میں ہمارے اسلامی بھائی بھی ممالک بھی شامل ہیں، اور دوسرے دوست ممالک بھی شامل ہیں، اور جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں پروفیشنل، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ان سب کے قرضے ملا کے جو سچویشن ڈیولپ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آپ دیکھیں کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ 93 میں دوسری گورنمنٹ ان کی بنی اور انہوں نے دوبارہ پیکج لیا، تو اس وقت پاکستان کی یہ سچویشن ڈیولپ ہو چکی تھی صرف 8 سالوں میں، 1988 سے لے کے 93 تک، بلکہ 5 سالوں میں، کہ یہ ڈیولپ ہو چکی تھی کہ پاکستان صرف سود ادا کرنے کے قابل رہ گیا تھا۔ پاکستان اصل زر واپس نہیں کر سکتا، لیکن سود بہرحال وہ ادا کر رہا تھا۔ لیکن 99 میں جب میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ گئی تو پھر یہ صورتحال ہوگی کہ پاکستان کی اکانومی میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ پاکستان سود ادا کر سکتا، اور اس وقت یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے، پاکستان اگر ڈیفالٹ کر گیا تو پھر خدا نخواستہ کیا ہو جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا۔ تو ساری جو ڈسکشن تھی اس وقت وہ یہ ہو رہی تھی کہ پاکستان خدا نخواستہ اگر ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا اور اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے، یہ سچویشن تھی۔ بہرحال اس کے بعد جنرل مشرف صاحب آ گئے اور انہوں نے ان کو جو انہیرٹ کیا انہوں نے قرضہ وہ $39 بلین تھا ان کی گورنمنٹ کی۔ بہرحال ایک یہ کریڈٹ پہ چیز ہے کہ انہوں نے مزید قرضہ بڑھانے کی بجائے 2008 میں جب ان کی گورنمنٹ گئی تو اس وقت پاکستان کے اوپر جو قرضہ تھا وہ $34 ارب تھا، یعنی $5 ارب قرضہ کم ہو چکا تھا۔ اور شوکت عزیز صاحب نے ایک پیکج دیا، اس وقت 2020 پیکج دیا تھا، ایک پلان تھا، ڈیولپمنٹ پلان پاکستان کا، جس کے تحت انہوں نے یہ کنسیو کیا تھا۔ ان کا یہ خیال تھا، یہ پلاننگ یہ تھی کہ اسی طرح ہم قرضے اگر واپس کرتے رہے تو 2020 تک، آج وہ سال جس میں بیٹھ کے ہم یہ بات کر رہے ہیں، اس سال تک 2020 تک پاکستان کے سارے قرضے واپس کر دیے جائیں گے۔ لیکن آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو سچویشن کیا ہوئی ہے کہ بجائے اس کے کہ 2020 پلان کے تحت سارے قرضے واپس کیے جاتے، انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ پاکستان کا وہ قرضہ جو 34 یعنی $34 ارب تھا 2008 میں، آج وہ $105 ارب کو ٹچ کر رہا ہے۔ اور وہ قرضہ جو پر کیپٹا، جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ $40,000 تھا پر کیپٹا، وہ اب $2.25 لاکھ پہ پہنچ چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کو اگر آپ اس کو ڈالر ٹرم میں دیکھیں تو $105 ارب ہے، اور اگر آپ اس کو روپی ٹرم میں دیکھیں تو وہی جو قرضہ ہے وہ 30,000 ارب روپے سے زیادہ، یعنی وہ جو 6,690
ارب روپے تھا روپی ٹرم میں 2008 میں، وہ زرداری صاحب نے ڈبل کر کے اس کو 14,000 ارب روپے سے زیادہ کر دیا، اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے اس کو ڈبل کر کے 5 سال میں اس کو 30,000 ارب روپے سے زیادہ کر دیا۔ تو یہ جو سچویشن ہے اس میں ہم ایک ڈیتھ ٹریپ میں چلے گئے ہیں۔ ڈیتھ ٹریپ وہ ہوتا ہے جب آپ کا بجٹ آپ کی کرنسی قرضے واپس کرنے کے عمل کو سپورٹ نہیں کرتی اور آپ کو اور قرضے لینے پڑتے ہیں قرضے واپس کرنے کے لیے۔ وہ سچویشن ہوتی ہے جب آپ اپنے بجٹ میں سے پیسے نکال کے آپ ڈیولپمنٹ کے اوپر نہیں لگا سکتے، آپ کوئی ترقیاتی پروجیکٹ کنسیو نہیں کر سکتے، آپ کو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے، ابھی آپ نے دیکھا یہ ارسا کی خبر چل رہی تھی کہ چند لاکھ ڈالر وہ ٹیلی میٹرک سسٹم لگانے کے لیے، وہ تک بھی آپ کو آپ نے پرائمری اسکولوں میں کمرے بنانا ہے، کسی ہاسپٹل میں آپ نے MRI مشین لگانی ہے، اس کے لیے بھی آپ کو قرضے لینے پڑتے ہیں۔ آپ نے کسی وبا کو فیس کرنا ہے، آپ نے کسی بیماری کو ختم کرنا ہے، آپ نے کہیں سیوریج بچانا ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا، ہر چیز آپ کی لوننگ پہ چلی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو مزید لون لینے اور ساتھ آپ نے پچھلے لون ہے واپس بھی کرنا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ٹریپ ہو جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا، انلیس کہ قوم کو بہت ذمہ دار ہو جائے، اخراجات کو کنٹرول کر لے، ایکسپورٹس اس کی بڑھ جائیں اور ریمیٹنسز بڑھ جائیں، اور اس کے بعد جو باقی معاملات سارے اس میں کرپشن اور بدعنوانی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے، بڑے سیدھے راستے پہ قوم لگ جائے، تو پھر یہ سارا ٹھیک ہو سکتا ہے، جس کے چانسز بہت کم نظر آتے ہیں۔ یہی اس میں ٹریجڈی